السلام علیکم دوستوں، شیخ نوید آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کل بلدیاتی انتخابات ہوئے اور 8 سال بعد یہ انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بڑی سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کرتی جاتی تھی۔ انہوں نے اسے التوا کا شکار رکھا تاکہ اپنے مخصوص مفاد اور فوائد کو حاصل کر سکیں۔ سوائے جماعت اسلامی کے کہ حافظ نعیم الرحمن جو کہ ایک بڑا نام بن کر سامنے آئے ہیں خصوصاً کراچی کی سیاست میں، انہوں نے سندھ حکومت پر دباؤ برقرار رکھا کہ بھئی آپ بلدیاتی الیکشن ضرور کرائیں۔ چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح میگا سٹی کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، سیوریج کے، سڑکوں کے، پانی کے، گیس کے، بجلی کے، ہر طرح کے مسائل ہیں، اور اس کے لیے لوکل سطح پر کوئی ایسی سیاسی باڈی نہیں ہے جو ان مسائل کو حل کر سکے۔ عمران خان کو پچھلے انتخابات میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور 16-17 MNA ان کے منتخب ہوئے، جو کہ ایک بڑی بات ہے۔ کراچی کی تقریباً وہ اکثریت میں انہوں نے ووٹ لیے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے کراچی پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ کوئی منصوبہ شروع کیا، نہ کوئی مسائل کو حل کیا، بلکہ ان کا سارا مطمع نظر اور سارا فوکس جو ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے اور ان کے خلاف نیب کے مقدمے بنانے اور ان کو عدالت میں گھسیٹنے پر گزر گیا۔ اب کل کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ MQM لندن الطاف حسین کے بائیکاٹ کے بعد، چونکہ یہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ جو یہاں کی MQM ہے اس میں اتنا سانس ہے ہی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے، تو انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے فائدہ جو ہے جماعت اسلامی کو مل گیا، اور پیپلز پارٹی نے تو بہت گیم کھیلی، یعنی انہوں نے پوری کوشش کی کہ الیکشن ملتوی ہوتے رہیں تاکہ عام لوگ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، غریب لوگ، ان کا دل جو ہے الیکشن ماحول سے ٹوٹ جائے، الیکشن کا ماحول بھی نہ بنے، لوگ باہر بھی نہ نکلیں اور بے یقینی کی صورتحال برقرار رہے۔ ہوا بھی یہی کہ بار بار الیکشن کو پوسٹ پون کرنے سے الیکشن کا ماحول نہ بن سکا، اور آخری دن تک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کل کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب الیکشن ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ٹرن آور بہت کم رہا، لوگ بہت کم نکلے، حتیٰ کہ بعض پولنگ اسٹیشنوں پر دوپہر 1-2 بجے تک ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، اور یہ اس شہر کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ شہر ہے، یعنی بڑے جو شہر ہیں آبادی کے لحاظ سے اس میں سے ایک شہر ہے۔ تو لوگوں نے اتنی نیگلیجنس جو دکھائی ہے یا لا تعلقی دکھائی ہے، وہ اسی وجہ سے دکھائی ہے کہ سندھ حکومت نے خصوصاً پیپلز پارٹی نے اپنے مفاد کے لیے الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کیا اور اس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اب ہوا بھی یہی کہ حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی اکثریت میں آئی ہے، اور حیران کن طور پر کراچی کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے کافی سیٹیں نکال لی ہیں۔ کل ایک اور واقعہ رات کو ہوا کہ ریٹرننگ آفیسر نے فارم 11 اور 12 دینے سے انکار کر دیا، جس پر حافظ نعیم صاحب نے دھرنے کی دھمکیاں دیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جاری کرنا شروع کیے، لیکن اب تک یعنی اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، کراچی کے الیکشن کے حوالے سے حتمی نتائج ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سی جماعت اکثریت میں آئی ہے اور کون سی جماعت جو ہے ہار گئی ہے، لیکن ایک بات جو ہمارے سامنے ہے اور وہ سب نے آبزرو بھی کی ہے کہ کراچی والوں نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کہیں پر بھی ہمیں زیادہ اسٹرانگ نظر نہیں آئی، بلکہ یہ خبریں بھی آئیں کہ ان کے جو میئر کا امیدوار تھے خرم شیرزمان صاحب، وہ اپنی UC سے بھی جو ہے ہار گئے۔ تو کراچی کے اندر MQM کو بہت PTI کو
بہت ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جماعت اسلامی نے اس ووٹ کو جو ہے ریٹین کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو کراچی کا مینڈیٹ ہے اسے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب نتائج آ جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ جو ہے اس پر ایک تجزیہ کریں گے کہ آخر کون سی سیاسی جماعت نے وہ کون سی بڑی غلطی کی جس کا خمیازہ اسے اس الیکشن میں بھگتنا پڑا، اور کتنی دھاندلی ہوئی اور کتنی شفافیت رہی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔